سورۃ المؤمنون قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 23 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 74 ہے۔ یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ چونکہ یہ مکی صورت ہے تو اس میں وہ مضامین بیان کیے گئے ہیں جو عام طور پر مکی صورتوں میں ہوتے ہیں۔ انسان کی تخلیق کا ذکر، قیامت کا ذکر، موت کا ذکر، جہنم جنت کا ذکر، قرآن سچی کتاب ہے اس کا ذکر ہے، توحید و رسالت کا بیان ہے۔ اس میں 6 رکوع ہیں اور 118 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں یوں سمجھیے کہ 17 پاروں میں جو کچھ بیان کیا گیا، اس سورہ مبارکہ میں اس کا خلاصہ دوبارہ دہرایا گیا تاکہ ان اہم باتوں کو ہم دہرا کر اپنے دل میں وہ باتیں راسخ کر لیں اور آخرت کی تیاری کی طرف راغب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ یہ ابتدائی آیتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ان میں کامیاب مومنوں کی علامتیں اور نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کامیاب مومن بنا دے۔ قد افلح المؤمنون، بے شک وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، یعنی جب وہ نماز ادا کرتے ہیں تو ان کی توجہ صرف اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ ظاہری اور باطنی آداب کے مطابق وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ خاشعون میں وہ لوگ بھی داخل ہیں کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو خوف الہی کا ان پر غلبہ ہوتا ہے اور جسم کانپ رہا ہوتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور کامیاب وہ لوگ ہیں کہ جو فضول اور بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ عن اللغو، لغو اس چیز کو کہتے ہیں جس کا نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہو نہ کوئی دینی فائدہ ہو۔ اب چاہے وہ نظر ہو، چاہے وہ سننا ہو، چاہے وہ زبان سے کہنا ہو، یعنی نیک بندے اپنی آنکھوں سے وہ چیز نہیں دیکھتے جس کے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ زبان سے فضول کلام نہیں نکالتے۔ آپ سوچیں کہ جب کامیاب مومن فضول باتوں سے بچ رہے ہیں تو حرام سے تو وہ بچتے ہی ہوں گے۔ لغو ان باتوں کو اور ان کاموں کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے مگر اس کے کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ لغو ان کاموں کو کہتے ہیں جن کے کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے مگر کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو مومن ایسے کاموں سے بچتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ جو شخص دن رات گناہوں میں پڑا رہے اور اپنے آپ کو مومن کامل سمجھے تو یقیناً وہ نادان ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، مومن کامیاب ہونے والے فضول باتوں سے، فضول کاموں سے اعراض کرتے ہیں، ان چیزوں سے وہ بچتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر اپنی زوجہ یا اپنی کنیزوں سے شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنا حق حاصل کرتے ہیں، ان کے حق کو ادا کرتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ وہ بے حیائی سے بچنے والے ہیں۔ صرف مومن کے لیے جو کنیزیں حلال ہیں یا جو بیوی حلال ہے
اس کے علاوہ وہ کسی اور کی طرف اپنی نگاہیں نہیں اٹھاتے۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، پس بے شک یہ لوگ اس بارے میں ملامت نہیں کیے جائیں گے۔ معنی یہ ہے کہ اگر وہ نکاح کرتے ہیں اور نکاح کے بعد وہ ان تمام معاملات کو حاصل کرتے ہیں تو جو جائز طریقے سے حاصل کرے اس پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ برائی کی جا رہی ہے جو ناجائز طریقے سے اپنی شہوت کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، تو جو کوئی ان کے علاوہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، یعنی جائز طریقے کے علاوہ ناجائز طریقہ اختیار کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پس یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، گناہ گار ہیں۔ شریعت نے نکاح کی اجازت دی، ایک نکاح وہ کرے، دو نکاح کر لے، تین کر لے، چار کر لے، مگر حرام سے اپنی نگاہوں کو بچائے، گندے خیالات سے اپنے ذہن و دماغ کو محفوظ رکھے۔ آج نعوذ باللہ من ذالک معاشرہ اس قدر بگڑ گیا کہ ناجائز رسومات ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس لیے ہمارے نوجوان نکاح نہیں کرتے کہ دھوم دھام سے شادی کی جائے گی، لیکن حرام و ناجائز وہ کاموں میں ملوث ہیں، بد نگاہی کرتے ہیں، تو جو حرام ہے اس سے بچا جائے۔ شریعت نے جو جائز کام جس کی اجازت دی ہے اس کے کرنے میں کوئی ملامت نہیں ہے۔ اسی طرح کھانے کا جہاں تک تعلق ہے تو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں جو جائز ہیں، اگر کوئی جائز کھانے پینے کی چیزیں استعمال کرتا ہے اور زیادہ استعمال کرتا ہے جو اس کی صحت کے لیے مضر بھی نہیں ہے، تو اگر وہ جائز حد میں رہ کر یہ کھانا پینا یہ معاملہ کرتا ہے اسے کوئی ملامت نہیں ہے۔ سب سے اہم چیز ہے حرام سے بچا جائے۔ آپ اچھا لباس پہن سکتے ہیں، اچھا کھا سکتے ہیں، اچھے گھر میں رہ سکتے ہیں، مگر سب سے اہم چیز ہے ہم اہمیت اس چیز کو دیں کہ حرام سے بچیں۔ ہمارے یہاں پر بعض ایسے بھی نادان لوگ ہیں کہ اچھا لباس پہننے کو برا سمجھتے ہیں، اچھی رہائش اختیار کرنے کو برا سمجھتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہیں۔ تو سب سے اہم چیز اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری ہے، گناہوں سے بچنا ہے، جائز طریقے سے شریعت کے دائرے میں رہ کر جو جائز چیزیں ہیں وہ حاصل کرے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور جائز طریقے اختیار کرنے میں کسی کی ملامت کرنے کا بھی کوئی افسوس ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ والذین هم لأماناتهم، اور وہ لوگ کامیاب مومن ہیں جو اپنی امانتوں وعہدہم راعون، اپنے عہد کی وہ پابندی کرتے ہیں، جو امانتیں ادا کرتے ہیں، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور عہد کے پابند ہیں، وہ بھی کامیاب مومن ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ کامیاب مومن ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کامیاب مومنین کی صفات میں شروع میں بھی نماز کا ذکر ہے، آخر میں بھی نماز کا ذکر ہے۔ نماز سب سے اہمیت کی حامل ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں درست نمازیں ادا کریں اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو وقت دیں، نماز جلدی جلدی ادا نہ کریں بلکہ سکون سے اطمینان سے ادا کریں، تو انشاءاللہ نماز کی برکت سے بے شمار برائیاں دور ہو جائیں گی۔ اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اس میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان صفات کا حامل بنا دے اور ہمیں بھی جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو یعنی آدم علیہ السلام کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ سلالہ منتخب، چنی ہوئی،
ثم جعلناہ نطفۃ، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا دیا، فی قرار مکین، ایک مضبوط ٹھہرنے کی جگہ، یعنی ماں کے رحم میں. ثم پھر خلقنا النطفۃ علقۃ، ہم نے نطفے کو علقہ بنا دیا، یعنی پانی کی بے وقت بوند کو، ایک قطرے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا. علقہ جمع ہوا خون، جو ماں کے پیٹ میں 40 دن کے بعد اس کی یہ حالت ہوتی ہے. فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے جمے ہوئے خون کو گوشت بنا دیا، گوشت کا لوتھڑا. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیاں بنا دیا. فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت پہنا دیا. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے دوسرے انداز میں پیدا فرمایا کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ، اس پر گوشت چڑھ گیا، اس کی شکل بن گئی، اور پھر یہ معاملہ ہوا کہ اس کے اندر روح پھونک دی گئی. اب وہ دنیا کے اندر آیا وہ بچہ جو سوچنے، سمجھنے اور دیکھنے کی صلاحیتیں رکھتا ہے، جس کے اندر عقل و شعور دیا گیا، کچھ نہیں جانتا مگر اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، کان دیے، جس سے دیکھ کر اور سن کر وہ بہت ساری چیزیں سیکھ گیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس بہت برکت دینے والا اللہ رب العالمین ہے جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے. پھر تم دنیا میں رہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر بے شک اس کے بعد تم ضرور مر جاؤ گے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے. تو دنیا کے اندر آئے، ایک دن سب کو مرنا ہے. جس رب نے اس قدر نعمتیں دیں، بندے کو چاہیے کہ اسی رب کی فرمانبرداری کرے اور ایسی زندگی گزارے کہ موت اس کے لیے تحفہ بن جائے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، یعنی 7 آسمان بنائے. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کیا بنایا اور وہ اس وقت کس حالت میں ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے آسمان سے پانی کی مخصوص مقدار کو نازل کیا. بقدر، ایک مخصوص اندازے اور ایک مخصوص مقدار پر پانی نازل کیا. تو ہم دیکھیں کہ بارش کے موسم میں بارش برستی ہے، پھر رک جاتی ہے، پھر برستی ہے، پھر رک جاتی ہے. اس طرح 1 مہینے 1.5 مہینے تک بارش برستی ہے. جو بارش 1.5 مہینے میں برسی ہے، اگر وہ ساری ایک دن آ جائے تو سیلاب آ جائے. ایک مخصوص اندازے پر اور ایک مخصوص مقدار سے تھوڑا تھوڑا نازل کیا جاتا ہے. 2-3 گھنٹے مسلسل آتی ہے، پھر رک جاتی ہے. 4-5 گھنٹے مسلسل آتی، پھر رک جاتی ہے. اگر یک دم 1.5 مہینے کی بارش ایک ہی دن نازل ہو جائے تو پھر طوفان آئے یا سیلاب آئے یا ہماری زندگی کئی دنوں تک معطل ہو جائے. پھر یہ 1.5 مہینے کی بات ہم کر رہے ہیں. اگر 10 سال یا 15 سال کی بارش ایک ساتھ ایک ہی دن میں نازل ہو جائے تو سب ہلاک ہو جائیں. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اس پانی کو زمین میں ٹھہرایا. یہ پانی زمین اسے جذب کر لیتی ہے اور یہ پانی زمین میں موجود رہتا ہے. ہم کنویں کے ذریعے، بورنگ کے ذریعے اس کو نکالتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر مسلسل بارشیں نہ ہوں کئی سالوں تک تو پھر کنویں بھی خشک ہو جاتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ کنووں میں پانی جو آتا ہے یہ بارشوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جو زمین کے اندر اسٹور ہو جاتا ہے.
اب بارش تو 24 گھنٹے تو آتی نہیں ہے، بارش آئی اور بارش اس کے بعد ختم ہو گئی۔ اب جو زمین کے اندر پانی اسٹور ہے یا زمین کے اوپر پانی ہے، جو نہر کی صورت میں ہے، دریا کی صورت میں ہے یا تالاب کی صورت میں ہے، وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس پانی کو واپس لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ ہم چاہیں تو ایسی گرمی پڑے کہ زمین کا پانی بھی خشک ہو جائے اور زمین کے اوپر جو دریا ہے وہ بھی خشک ہو جائے۔ کیا تم اس نعمت پر شکر نہیں کرتے؟ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پھر ہم نے تمہارے لیے اس پانی سے کھجور اور انگور کے باغات پیدا کیے۔ کھجور اور انگور کا ذکر کیوں ہے؟ ہم اس سے پہلے سن چکے کہ اس زمانے میں سب سے آسان طریقہ پھل اسٹور کرنے کے لیے کھجور اور انگور میں سب سے آسان طریقہ تھا۔ یہ کھجور اور انگور کئی سالوں تک خراب نہیں ہوتے تھے، تو فرمائے کھجور اور انگور کے باغات ہم نے پیدا کیے۔ پانی کو ذرا چکھ کر دیکھو، اس میں نہ کھجور کا ذائقہ ہے نہ انگور کا ذائقہ ہے۔ زمین کی مٹی کو اٹھا کر چکھ کر دیکھو، اس میں بھی وہ مٹھاس نہیں ہے، مگر اللہ تعالی نے جس پھل میں جیسی مٹھاس کو پیدا کرنا چاہا پیدا فرما دیا۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، تمہارے لیے اس زمین میں اور بھی کئی پھل ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جس سے تم کھاتے ہو، جڑی بوٹیاں ہیں، اناج ہے، پھل ہے، کھیتی ہے۔ اس کے علاوہ ان پھلوں سے، کھیتیوں سے جو مویشی پروان چڑھتے ہیں ان کے گوشت کو تم کھاتے ہو، ان کے دودھ کو پیتے ہو۔ پھر ان مویشیوں سے جو چمڑا حاصل ہوتا ہے اس سے کئی چمڑے کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، اس کی ہڈیوں سے چیزیں بنتی ہیں، اس کے دودھ سے کتنی اور کھانے کی چیزیں بنتی ہیں۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ، اور وہ درخت ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، یعنی زیتون کا درخت، جس کا اصل جو مرکز ہے وہ طور سینا ہے، اور اب یہ مختلف ممالک میں پایا جاتا ہے۔ زیتون کا درخت وہ درخت ہے جس کی عمر تقریباً 1000 سال کی ہوتی ہے۔ یہ درخت کا پھل، اس کا تیل، ہر لحاظ سے یہ صحت کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے، بلکہ اب تو سائنسدان اس پر ریسرچ کر چکے اور وہ کہتے ہیں جو زیتون کا تیل کھانے میں اور دیگر چیزوں میں استعمال کرنے کے عادی ہوں گے ان پر بڑھاپا بھی جلدی نہیں آئے گا اور وہ بے شمار بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ زیتون کا تیل استعمال کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کئی انبیاء کی سنت مبارکہ ہے۔ اس کے استعمال کا طریقہ بہت آسان ہے۔ عرب لوگ اس طرح اس تیل کو استعمال کرتے ہیں کہ عربوں میں ایک چیز بڑی پیاری ہے کہ وہ ہر چیز کو ابلا ہوا پکاتے ہیں، یعنی اگر چاول ہے یا گوشت ہے تو اس کو ابال لیتے ہیں، اس میں تیل استعمال نہیں کرتے۔ پھر جب وہ ابلی ہوئی چیز کو جب وہ کھاتے ہیں تو اوپر سے زیتون کا تیل ملاتے جاتے ہیں اور اسے کھاتے جاتے ہیں۔ زیتون کا تیل یہ دل کے امراض کو دور کرتا ہے اور بلڈ پریشر اور اس طرح کے امراض کو پیدا وہ نہیں کرتا، مگر چونکہ یہ تیل بہت گرم ہوتا ہے تو اس کا استعمال ہو جیسے دن کے اندر 1 یا 2 چمچ استعمال کی جائیں، کہ سائنسدانوں نے یہ تحقیق کی تھی کہ جو دن میں 2 چمچ یا 4 چمچ زیتون کا تیل استعمال کرنے کا عادی ہوگا وہ کینسر سے محفوظ رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سنت سمجھ کر اس تیل کو ضرور استعمال کریں۔ زیتون پھل کی صورت میں بھی آتا ہے، مگر چونکہ ہماری عادت نہیں ہے اس لیے ابتدا میں اس کا استعمال بہت کم ہونا چاہیے، آدھی چمچ یا آدھی چمچ سے بھی کم پورے دن میں استعمال کریں۔ اور ضمن یہ بھی عرض کر دوں کہ ہم جو کھانا پکاتے ہیں کاش ہماری یہ عادت ہو جائے کہ ہم کھانوں میں مرچیاں اور تیل اور گھی کا استعمال کم کریں۔ عرب لوگ اور دنیا کے دیگر ممالک کے لوگ مرچیاں اور تیل اور گھی کا استعمال بہت کم کرتے ہیں، یہ پاکستانیوں کی عادت بہت زیادہ ہے،
اس میں صحت کے لیے انتہائی نقصان ہے، تھوڑا بہت استعمال ہونا چاہیے۔ اگر ابلا ہوا کھائیں اور اوپر سے زیتون کا تیل استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی بے شمار امراض سے شفا بھی ملے گی اور انشاءاللہ سنت کا ثواب بھی ہمیں نصیب ہوگا۔ تنبت بالدہن، یہ تیل کو اگاتا ہے، دہن تیل کو کہتے ہیں، یعنی زیتون کا جو پھل ہے اس میں ایسی صلاحیتیں ہیں، اس کو نچوڑا جائے تو اس سے تیل نکلتا ہے۔ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ، اور کھانے والوں کے لیے یہ سالن کو بھی اگاتا ہے، یعنی زیتون کا تیل سالن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی روٹی اور زیتون کے تیل سے بھی عرب لوگوں کی عادت تھی کہ وہ اسے کھاتے تھے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے جانوروں میں عبرت ہے، غور کرو تو قدرت کی نشانیاں ہیں۔ نسقیکم مما فی بطونہا، ہم تمہیں اس کے پیٹ میں سے دودھ پلاتے ہیں، گوشت، خون، گوبر، ان تین چیزوں کے علاوہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، ہڈیاں ہیں، گوبر ہے، گوشت ہے، خون ہے، مگر رب العالمین کی قدرت انہی چیزوں کے درمیان سے اللہ تعالی جب چاہتا ہے جانور ہمیں دودھ عطا فرماتا ہے، اور وہ دودھ کیسا ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ صحت ہے اور انسانی زندگی کی بقا ہے۔ دودھ کے بارے میں اس بات کو سمجھیے گا کہ فی زمانہ جو ہمارے لیے دودھ میں مضر اثرات ہیں، دودھ پینے سے بسا اوقات موشن ہو جاتے ہیں، بسا اوقات اور امراض ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ مصنوعی طریقہ ہے کہ آج ہر چیز میں مصنوعی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو بھینسوں کو بھی ٹیکے لگائے جاتے ہیں جس سے وہ بہت زیادہ دودھ دیتی ہیں، اور جس چیز میں آپ مصنوعی طریقہ اختیار کریں گے اس کے مضر اثرات ضرور ہوں گے۔ تو ایسی بھینسیں یا ایسی گائے یا ایسی بکریاں جو جنگلات میں چرتی ہیں اور جڑی بوٹیاں کھاتی ہیں، ان کا دودھ بہت سارے امراض کو دور کرنے والا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرًا، اور ان جانوروں میں تمہارے لیے بہت ہی زیادہ اور بھی منافع ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور جانوروں کو تم کھاتے بھی ہو۔ وَعَلَيْهَا، اور ان جانوروں پر، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتیوں پر، تُحْمَلُونَ، تم سوار کیے جاتے ہو۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس پر تم شکر ادا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ سے بڑی محبت فرماتے، اور آپ فرماتے ہیں جب دودھ پیش کیا جائے تو اسے منع مت کرو، اور اس پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ بھی مذکور ہے۔ آپ اکثر اوقات یعنی صرف دودھ پی لیتے اور اسے ہی کھانا قرار دیتے، یعنی کھانے کا وقت ہے تو روٹی اور چاول وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس کے بجائے بسا اوقات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف دودھ پی لیتے اور کوئی چیز نہ کھاتے۔ دودھ پینے کا طریقہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو مذکور ہے وہ اس طرح بھی ہے جیسے عام طور پر ہم دودھ پیتے ہیں، اور اکثر ایسا بھی ہوتا کہ آپ دودھ میں پانی ملا کر اسے پیتے، تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر پیتے ہیں، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس طرح ملا کر پینا یہ سنت مبارکہ ہے۔ دودھ میں شہد ملا کر اگر پیا جائے تو اس پر زیادہ ثواب ہے اور زیادہ برکتیں ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، پس فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے؟ تتقون کے معنی ڈرنا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومه، پس کافر سرداروں نے کہا، من قومه، جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے تھے، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری ہی طرح بشر ہے۔ یعنی کافروں کی عادت تھی
کہ وہ نبی کے مقام و مرتبے، ان کی قدرت اور ان کی طاقت کو تسلیم نہ کرتے، وہ نبی کو اپنے جیسا ہی بشر سمجھتے. تو وہ کہتے جب یہ بھی بشر، ہم بھی بشر، اور ان میں اور ہم میں کوئی فرق ہی نہیں، تو ان پر وحی کیوں آتی ہے؟ یہ کیسے فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں؟ یہ غیب کی باتیں کیسے بتاتے ہیں؟ کیوں ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے؟ تو انہوں نے نبی کے مقام کو نہ سمجھا. یریدو، یہ کافر کہتے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام چاہتے ہیں ان یتفضل علیکم، تم پر فضیلت حاصل کر جائیں، تم میں مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ تعالی نبی بھیجنا چاہتا تو ضرور فرشتوں کو نازل کرتا. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، ہم نے ہم سے پہلے آباء و اجداد میں ایسا کبھی سنا ہی نہیں کہ مرد نبی بن کر آئے ہوں. گو کہ اس سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام نبی بن کر دنیا میں آ چکے ہیں، مگر چونکہ ان کو کافی عرصہ گزر چکا تھا اور کئی سو سال گزر چکے تھے، تو ان کے واقعات ان کے علم سے اوجھل ہو چکے تھے، اور کہتے تھے نہ ہم نے ایسی بات کبھی سنی، نہ ہمارے آباء و اجداد نے ایسی بات کبھی ہمیں بتائی. ان ہوا الا رجل بہ جنہ، یہ ایک ایسے مرد ہیں جن پر جنون کا سایہ ہے، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، یہ مجنون ہیں، ان پر پاگل پن کے دورے پڑ رہے ہیں. تو اس طرح وہ بے ادبی کرتے حضرت نوح علیہ السلام کی. فتربصوا بہ، پس آپس میں کہتے کہ تم انتظار کرو، حتی حین، ایک وقت تک یہ کرتے رہیں گے، پھر ان کی حالت صحیح ہو جائے گی تو پھر یہ اس طرح کا دعویٰ نہیں کریں گے. کیونکہ 40 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ 40 سال کے بعد ان پر کوئی اثرات ہو گئے ہیں، اس لیے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام اس کے بعد 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، اور پھر جب آپ کی قوم ہلاک ہو گئی، اس کے بعد 60 برس آپ مزید دنیا میں رہے. اس طرح آپ کی عمر تقریباً 1050 سال ہوئی ایک روایت کے مطابق. قال، حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، رب انصرنی بما کذبون، اے پروردگار تو میری مدد فرما اس پر کہ یہ کافر مجھے جھٹلاتے ہیں، تو میری مدد فرما. فأوحینا الیہ، جب 900 سال گزر گئے ہم نے ان کی طرف وحی فرمائی، ان اصنع الفلک، آپ کشتی کو بنائیے، بأعیننا، ہماری نگرانی میں، وحینا، اور ہماری وحی کے مطابق. یعنی کشتی دنیا میں پہلی مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام بنا رہے تھے، اور وہ بھی کئی گز لمبی اور چوڑی، 3 منزلہ. حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب ہمارا حکم آئے گا اور عذاب کا وقت قریب آ جائے، وَفَارَتْ التَّنُّورُ، اور تندور سے پانی ابلنے لگے، آپ کے گھر میں جو تندور ہے یہ پانی سے بھر جائے گا اور پانی اس سے باہر آنے لگے، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ وقت بہت کم ہے. مومنین کو کشتی میں سوار کیجئے گا اور تمام جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا آپ لے لیجئے گا. فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، بس آپ اس کشتی میں سوار کریں ہر جانور کا ایک جوڑا. وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو اور مومنین کو بھی آپ سوار کریں. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، مگر آپ کے گھر والوں میں سے جن پر قول سبقت کر گیا، یعنی جو مومن نہیں ہے وہ سوار نہیں ہو سکیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کی ایک زوجہ اور آپ کا ایک بیٹا، یہ منافق تھے تو وہ کشتی میں سوار نہ ہو سکے. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا،
کیونکہ نبی رحم دل ہوتے ہیں. فرمایا اب ظالموں کو مہلت نہ دی جائے گی تو آپ مجھ سے ظالموں کے بارے میں درخواست مت کیجیے گا، آپ ان کی نجات کے لیے اب دعا مت کرنا. انہم مغرقون، بے شک یہ ظالم ضرور غرق کیے جائیں گے. اب طوفان آیا اور زمین پانی سے بھر گئی تو وہ کشتی میں آپ سوار ہوئے اور کشتی پانی میں 6 مہینے تک چلتی رہی. بعض مفسرین فرماتے ہیں 10 رجب کو آپ کشتی میں بیٹھے تھے. رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی-قعدہ، ذی-الحجہ، محرم. 10 رجب کو آپ بیٹھے اور 10 محرم کو یہ کشتی جودی پہاڑ پر رک گئی. 10 محرم کو آپ کشتی سے نیچے اترے اور 10 محرم کو آپ نے روزہ رکھا، آپ کے ساتھیوں نے روزہ رکھا، جسے عاشورے کا دن کہتے ہیں. عاشورے کا دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک ہر دور میں یہ ایک مقدس دن رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے، نوح علیہ السلام کشتی سے اترے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات ملی. اس طرح کے بے شمار واقعات 10 محرم عاشورے کے دن واقع ہوئے ہیں. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، پھر جب آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کشتی پر سوار ہو جائیں اور ٹھیک طرح بیٹھ جائیں، فَقُلْ، پس آپ کہیں، الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین، تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی. وَقُلْ، اور آپ کہیں، ربی، اے میرے رب، انزلنی منزلا مبارکا، تو مجھے برکت والی جگہ پر اتار. وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو ہی بہترین اتارنے والا ہے. یعنی آپ کشتی میں سوار تو ہو گئے، اب یہ کشتی کہاں رکے؟ آپ سے کہا گیا کہ آپ اس طرح کہیں کہ پروردگار برکت والی جگہ پر اس کشتی کو روک. مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 29 مسافر کو پڑھنی چاہیے، تو انشاءاللہ جہاں بھی جائے گا ہر قسم کی مصیبتوں سے اور آفات و بلیات سے وہ محفوظ رہے گا. جس جگہ پر اترے گا وہ جگہ اس کے لیے بابرکت ہوگی. اللہم شروع میں لگائیں اور ربی سے شروع کریں. اللہم ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. ان فی ذالک، بے شک اس واقعے میں، لآیات، ضرور نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، بے شک ہم ضرور امتحان لینے والے ہیں. 950 برس تک مومنین کا امتحان ہوا، کافر ان پر ظلم کرتے رہے اور کافروں کو ڈھیل دی گئی. پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، کافر ذلیل و رسوا ہوئے اور مومنین کامیاب ہو گئے. ثم، پھر، انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کی. اب یہاں قوم سے مراد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد مراد ہے. فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، پس ہم نے انہی میں سے ایک رسول حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے نصیحت فرمائی کہ اے لوگوں، تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. افلا تتقون، کیا پس تم نہیں ڈرتے؟ یعنی تم اللہ سے ڈرو اور شرک نہ کرو، بت پرستی نہ کرو. دوسرا رکوع مکمل ہوا. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں. اللہم صلی علی سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 33 اور تیسرا رکوع.
وقال الملأ من قومه الذين كفروا، اور کافر قوم کے سرداروں نے کہا. اکثر مقامات پر سردار مالداروں کا ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ جو شخص مالدار ہو، قوم کا سردار ہو، اگر وہ نیک ہے تو اس کی نیکی کی وجہ سے پوری قوم نیک ہو جاتی ہے، اور اگر وہ گناہگار ہے تو خود بھی جہنم میں جاتا ہے اور دوسروں کو بھی لے کر جاتا ہے. کیونکہ اکثر غریب لوگ ایسے دنیاوی طور پر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، مالدار ہیں، سردار ہیں، افسر ہیں، وزراء ہیں، ان کے طور طریقے اور ان کے انداز کو اپناتے ہیں. تو سرداروں نے کہا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور انہوں نے آخرت میں ملاقات کو جھٹلا دیا کہ آخرت میں مر کر جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا. وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، حالانکہ ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں عیش و عشرت عطا فرمائی، نعمتیں عطا فرمائی، تو شکر کرنے کے بجائے وہ سرکش ہو گئے. یہ ایک معاملہ آج بھی ہے کہ جو گناہگار ہے، اگر اسے نعمتوں کی فراوانی ہو جائے اور مال کی کثرت ہو جائے تو مزید وہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے، اور ایسا متکبر ہو جاتا ہے کہ پھر کبھی کوئی نیکی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا. وہ کہنے لگے ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہارے جیسے بشر ہیں. نبی کے مقام و مرتبے کو قوم عاد نے نہ سمجھا. یأکل مما تأکلون منہ، جس سے تم کھاتے ہو انہی چیزوں سے وہ کھاتے ہیں. وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور جن چیزوں سے تم پیتے ہو انہی چیزوں سے وہ پیتے ہیں. مراد یہ کہ جو تم کھاتے ہو، جو تم پیتے ہو، یہ نبی وہی کھاتے وہی پیتے ہیں. تو ان کی نگاہوں میں طاقت کیسے پیدا ہو گئی کہ فرشتوں سے کلام کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہی کو سن رہے ہیں. اور ان کی عقل اور ان کا شعور اور ان کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند کیسے ہو گیا کہ جب ہم جو چیز کھاتے ہیں وہ بھی یہی چیز کھاتے ہیں، تو ہماری عقل اور ان کی عقل میں اتنا بڑا فرق کیسے ہے. وہ اس بات کو نہ سمجھ سکے کہ اللہ تعالیٰ جسے مقام و مرتبہ دینا چاہے اسے مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اب چونکہ قوم کے سردار تھے، ساری قوم ان کی فرما بردار تھی، تو کہنے لگے کہ تم وَلَئِنْ اگر اطعتم بشرا مثلکم، تم نے اپنے جیسے بشر کی پیروی کی، انکم اذا لخاسرون، بے شک اس وقت ضرور تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے. تو تم سردار ہو کر اپنے جیسے بشر کی باتیں مانو اور انہیں نبی مان لو، یہ تمہارے لیے بہت نقصان کی بات ہے. مراد یہ ہے کہ یہ متکبر تھے، غرور تھا جس نے انہیں حق سے روک دیا. دوسری بات، انہوں نے نبی کے ظاہر کو دیکھا، انہیں اللہ نے جو مقام و مرتبہ دیا وہ اس کو نہ سمجھ سکے. اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ اِذَا مِتْتُمْ، کیا وہ تم سے وعدہ کرتے ہیں بے شک جب تم مر جاؤ گے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا، اور تم مٹی ہو جاؤ گے، وَعِظَامًا، اور تم ہڈیاں ہڈیاں ہو جاؤ گے، أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، بے شک تم نکالے جاؤ گے. یعنی کافر اس بات پر حیرت کا اظہار کرتے اور آپس میں کہتے کیا یہ تم سے ایسے وعدے کرتے ہیں یہ نبی؟ ہئی ہاتا ہئی ہاتا، ہئی ہاتا کے معنی بہت دور کی بات ہے، جو ناقابل یقین ہے، عقل میں نہیں آتی. ہئی ہاتا بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے. لما توعدون، وہ باتیں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ہماری زندگی تو صرف یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو. نموت، ہم مرتے ہیں، ونحیا، اور جیتے ہیں. وما نحن بمبعوثین، اور ہم ہرگز کل بروز قیامت نہیں اٹھائے جائیں گے. دنیا کی زندگی ہے، اس میں ظلم و زیادتی جو کرنا ہے کرو، کیونکہ آخرت میں ہمیں اٹھنا ہی نہیں ہے.
کیونکہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام قوم عاد کو ظلم سے، سرکشی سے، گناہوں سے بھی روکتے، بت پرستی سے بھی روکتے. تو یہ آپس میں کہتے جو ہمارا دل چاہے کریں. یہ پابندیاں اور پابندی کی زندگی ہماری سمجھ میں نہیں آتی. جب دنیا میں ہی رہنا ہے، اسی میں جینا ہے، اسی میں مرنا ہے، اور یہی ہماری زندگی ہے، فائنل زندگی، تو جو ہمارا دل چاہے کرے. یعنی جو موجودہ دور میں جس چیز کو چاندی کا ورق لگا کر خوبصورت بنا کر پیش کیا جاتا ہے روشن خیالی کے نام سے، آزادی کے نام سے، وہی سوچ ان کافروں کی تھی کہ آزادی ہونی چاہیے، اسی میں جینا، اسی میں مرنا ہے. یہ قیامت کی فکر، اور یہ کرو گے تو حرام، اور یہ کرو گے تو ناجائز، اور اس طرح زندگی گزارنی ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے. نموت و نحیا، جیتے ہیں ہم، مرتے ہیں. وما نحن بمبعوثین، ہمیں ہرگز دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا. پھر حضرت ہود علیہ السلام کی انہوں نے بے ادبی کی اور کہنے لگے یہ مرد تو صرف اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے. وما نحن له بمؤمنین، ہم ہرگز ان پر ایمان نہیں لائیں گے. قال رب انصرنی بما کذبون، حضرت ہود علیہ السلام نے عرض کی پروردگار میری مدد فرما اس پر کہ ان کافروں نے مجھے جھٹلا دیا اور میری جان کے دشمن ہیں. قال عما قلیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑا سا وقت باقی ہے. ان قریب لیصبحن نادمین، ضرور بضرور وہ صبح ندامت کرتے ہوئے کریں گے. سو رہے تھے یہ لوگ اور ساری رات اور دن ان کا یہی مشغلہ تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام اور مومنوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے، باتیں کرتے. ایک رات یہ لوگ سوئے، صبح کے وقت فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ ایک زوردار آواز نے انہیں پکڑ لیا. زوردار آواز پیدا ہوئی اور ان کی آنکھیں کھلی، لیکن انہیں اس قدر بھی موقع نہ مل سکا کہ وہ سیدھے کھڑے ہو سکیں. آدمی جب کھڑا ہوتا ہے تو پہلے گھٹنے زمین پر رکھتا ہے. ان کے گھٹنے ابھی زمین پر تھے اور یہ ہلاک ہو گئے. فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، پس ہم نے انہیں گھاس پھوس کی طرح کر دیا، مٹا کر رکھ دیا. فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پس ظالم قوم کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے. قوم عاد کے بارے میں بعض مفسرین فرماتے ہیں صیحہ، زوردار تیز آواز آئی اور پھر زوردار آندھی چلی اور اس آندھی نے انہیں ہلاک کر دیا. یہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے. اس آندھی نے انہیں اٹھا کر ایسے زور سے زمین پر پٹک دیا کہ یہ ریزہ ریزہ ہو گئے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ثم پھر انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، پھر ان کے بعد بہت ساری قومیں ہم نے پیدا کی. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے. سب نے اللہ کی نافرمانیاں کی کئی سالوں تک، اور بعض کو کئی 100 سالوں تک ڈھیلیں دی گئیں. ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، تو جو وقت ان کے لیے عذاب کا مقرر کر لیا گیا نہ وہ اس سے آگے جا سکے نہ اس سے پیچھے ہٹ سکے، اس وقت پر یہ ہلاک ہو گئے. ثم ارسلنا رسلنا تتغوا، پھر اس کے بعد ہم نے اپنے رسول مسلسل بھیجے، پے در پہ رسول بھیجے، ایک رسول کے بعد دوسرا رسول. کلما جاء امۃ رسولها، جب بھی کسی گروہ کے پاس ہمارے رسول آئے، اس امت کے رسول آئے اور انہوں نے اچھی باتیں انہیں بتائیں، کذبوہ، ان لوگوں نے اس رسول کو جھٹلایا. آج تک یہی ہو رہا ہے.
کہ جو لوگ گناہوں میں پڑے ہیں ان کی اکثریت نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کو جھٹلا دیتی ہے. ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. یہ تو کافروں کا انداز تھا، اب مسلمانوں کا بھی یہی انداز بنتا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت بے نمازی ہے مگر انہیں کوئی بات ہلاتی نہیں ہے، اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا. وہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے دلوں کی سختی کو دور کر دے اور دل کو نور قرآن پاک سے منور کر دے. فَأَتْبَعْنَا بَعْدَهُمْ بَعْدًا، بس ہم نے اگلوں سے پچھلے ملا دیے. مراد یہ ہے کہ انہیں بھی ہلاک کر کے، انہیں بھی موت دے کر جو پیچھے لوگ گزرے تھے ان سے ملا دیا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، بڑی بڑی تہذیبیں گزری، بڑی بڑی طاقتیں گزری، ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا. انہیں وجود مٹ گیا، ان کے آثار مٹ گئے. اب یہ پرانے قصے کہانیاں بن گئے ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے. آپ موجودہ دور میں دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے صدر، بڑے بڑے وزیر اعظم، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے جرنیل آج پرانی کہانیاں بن چکے ہیں. روب دبدبا سب قبر میں خاک میں مل گیا. فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، بس اس قوم کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے جو ایمان نہیں لاتی. ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ہماری نشانیوں کے ساتھ بھیجا. وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور واضح غلبے کے ساتھ بھیجا. یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا روب اللہ تعالیٰ نے وہ دیا کہ فرعون دشمن ہونے کے باوجود ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتا تھا. اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. فَاسْتَكْبَرُوا، پس انہوں نے تکبر کیا. وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، وہ عالی قوم تھے. عالی کے معنی فرعونیوں کو بڑا غلبہ تھا، اس لیے انہوں نے تکبر کیا. مال بھی تھا، اقتدار بھی تھا اور مسلمانوں پر انہیں غلبہ بھی حاصل تھا. فَقَالُوا، وہ بولے، أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، کیا ہم ہمارے جیسے دو بشر کی خاطر ایمان لے آئیں. وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور ان دونوں کی قوم بنی اسرائیل ہماری غلام ہے، ہماری فرما بردار ہے، تو ہم ان پر ایمان لے آئیں تاکہ انہیں غلبہ مل جائے. فَكَذَّبُوهُمَا، پس انہوں نے ان دونوں کو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جھٹلا دیا. فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، پس وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے، وہ بھی تباہ ہو گئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ یہ لوگ ہدایت پائیں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی ماں کو نشانی بنایا، ہماری قدرت کی نشانی. وَآوَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو پناہ دی، انہیں ٹھکانہ دیا. إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اونچی جگہ کی طرف. اونچی جگہ سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک فلسطین کی سرزمین ہے. ذات قرار، کہ آج بھی فلسطین کی سرزمین میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار اقدس موجود ہے. ذات قرار، وہ سرزمین کہ جو رہنے کی جگہ ہے، جہاں پر رہنا چاہیے، رہنے کی اور انسانی ضروریات کی تمام چیزیں وہاں پر موجود ہیں. وَمَعِينٍ، اور آنکھوں کے سامنے بہتا پانی. فلسطین کی سرزمین جس زمانے میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اس زمانے میں دنیا میں تمام زمینوں میں سب سے یہ خوبصورت، زرخیز اور
بڑی ہی شاداب تھی. تو فرمایا وہ سرزمین کہ جس کی طرف حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ٹھکانہ دیا وہ ایسی سرسبز اور شاداب سرزمین تھی. یہ سارا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو عطا فرمایا کہ حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئیں تو پوری دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ہو، دنیا کے لوگوں کی اکثریت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے در پہ تھی، مگر جسے اللہ تعالیٰ رکھے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو اس میں نصیحت ہے کہ اے کافروں، تم اسلامی ریاست کو مٹانے کی کوشش کرو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت فرمائے گا اور یہ دین تا قیامت قائم و دائم رہے گا. یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ آج مسلمان انتہائی کمزور ہیں اور اپنے دین کی بقا کے لیے غافل بھی ہیں، کھیل کود میں، عیاشیوں میں، گناہوں میں پڑے ہیں. اپنی دولت ہم مسلمان ضائع کر رہے ہیں، فضول رسومات میں، فضول اور ناجائز کھیل کود میں اور گناہوں میں ہم ضائع کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود آج اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی مدد فرمائی ہے کہ اس قدر ظلم ہونے کے باوجود بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے. اگر مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور مغربی اور یہود و نصارہ کی تہذیب کو ٹھکرا دیں اور اسلام پر اور حضور کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جائیں اور نور قرآن پاک سے منور ہو جائے تو ان قریب ہماری شکست فتح میں تبدیل ہو جائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. یا ایہا الرسول، اے رسولوں، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور اچھے عمل کرو. ہمارے لیے نصیحت ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھانا، حلال اور طیب کھانا اور اچھے عمل کرنا کس قدر ضروری ہے. اللہ کے نیک بندے آج بھی اس دنیا میں ایسے ہیں کہ اگر وہ گناہوں میں پڑے ہیں اور اگر ان کے سامنے قرآن کی بات پیش کی جائے تو ان کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے. مجھے کسی بھائی نے بتایا کہ وہ اسٹاک ایکسچینج میں سٹہ کھیلتے تھے، لیکن جب یادگار رمضان کے آخری چند دنوں میں وہ شہزادہ لون میں آئے اور قرآن کی باتیں سنی، وہ کہتے ہیں میرا دل ہل گیا اور میں نے یک دم وہ سارا سٹہ ختم کر دیا. تو تمام گھر والوں نے اور رشتہ داروں نے ان سے کہا کہ تم یکدم مت چھوڑو، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تم کیا کرو گے؟ تو کہتے ہیں نور قرآن پاک سے میں ایسا منور ہو گیا اور اللہ کا ایسا کرم ہو گیا، میں نے کہا کہ روزی کا رزاق اللہ تعالیٰ ہے، مجھے غیب سے روزی عطا فرمائے گا. کہتے میں نے عزم کیا اور چھوڑ دیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا. تو قرآن کی بات آدمی سنے اور اس کا دل ہل جائے اور اپنی زندگی میں وہ انقلاب لائے تو تبھی تو انسان مومن کامل ہے. یہ کیسا مومن ہے کہ اللہ کی باتیں سن کر بھی سوچتا ہے کہ میں کروں گا نہیں کروں گا، چلو ذرا حالات دیکھ لوں. مومن تو وہ ہے بس اللہ کا حکم سن لیا وہ فوراً اپنے سر کو جھکا دیتا ہے اور رب کی بارگاہ میں کہتا ہے پروردگار تیری راہ میں ہم نے قدم بڑھا دیے ہیں، اب تو ہی ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے. اللہ تعالی ہمیں بھی حرام سے بچائے اور گناہوں سے بچائے. ارشاد فرمایا انی بما تعملون علیم، بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، بے شک یہ تمہارا گروہ ہے، ایک ہی گروہ ہے. مراد یہ ہے کہ اے رسولوں تم سب ایک ہی گروہ ہو، تم سب اللہ کے ماننے والے اور اسلام لانے والے، اسلام کو پھیلانے والے ہو.
ہر نبی اسلام ہی پر پیدا ہوتا ہے، اور اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی ہر نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، پس تم مجھ سے ڈرو۔ نبی کو، رسولوں کو ڈرنے کا حکم ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں۔ خوف کی یہ معنی نہیں کہ تنہائی میں بیٹھ کر آپ چند آنسو بہا لیں، یہ بھی خوف ہے۔ خوف 24 گھنٹے کا ہو، ہر عمل کرتے وقت بھئی یہی فکر ہو کہ کیا یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اگر نہیں تو ایسا لرزہ طاری ہو کہ بندہ اس گناہ سے دور ہو جائے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پس ان کافروں نے اپنے آپس کے معاملات کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کوئی بت پرست بن گیا، کوئی کسی کو خدا کا بیٹا سمجھنے لگا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور یہ ایسے گمراہ ہو گئے ہیں کہ ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر وہ خوش ہے۔ عیسائی عیسائیت پر خوش ہیں، یہودی یہودیت پر خوش ہیں، ہندو اپنے باطل مذہب پر خوش ہیں، یعنی جو گناہگار ہے، سیاہ کار ہے، کافر ہے، وہ ایسا ہٹ دھرم ہے کہ جو کر رہا ہے سمجھ رہا ہے میں صحیح کر رہا ہوں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنے پاس موجود چیزوں پر خوش ہے، اپنے پاس موجود باطل مذہب پر وہ خوش ہے۔ فذرہم، بس انہیں چھوڑ دو، فی غمرتہم، ان کے نشے میں یہ مدہوش رہیں، انہیں اس حالت میں رہنے دو، حتی حین، ایک مقررہ وقت تک، پھر موت ان کے قصے کو ختم کر دے گی۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، بڑی ہی ہلا دینے والی آیت کریمہ ہے۔ کافر، یہودی، عیسائی، ہندو جو عیش و عشرت وہ کر رہے ہیں، مالدار ہیں، عہدے ہیں، منصب ہیں، ان سب کے لیے اور ہم سب کے لیے عبرت ہے کہ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں پھر بھی مال اور اولاد سے ہماری مدد کی جا رہی ہے تو اسے کوئی بہتر نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ اللہ راضی ہے۔ اَيَحْسَبُونَ، کیا وہ گمان کرتے ہیں، انما نمدہم بہ من مال وبنین، کہ ہم مال اور اولاد سے ان کی مدد کر رہے ہیں، نسارع لہم فی الخیرات، تو کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم بھلائیوں میں ان کے لیے جلدی کر رہے ہیں، یعنی ہم راضی ہو گئے ہیں اور ان پر نعمتوں کا نزول کر رہے ہیں؟ نہیں، بل لا یشعرون، بلکہ انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ یہ تو ڈھیل ہے، ایک وقت کے لیے اب تباہی آنے والی ہے، تو گناہگار کو ڈرنا چاہیے کہیں یہ نعمتیں اللہ کے غضب کی وجہ سے نہ ہو۔ آگے نیک لوگوں کا ذکر ہے جو ہر وقت اللہ کی یاد میں روتے ہیں، تڑپتے ہیں، لرزتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ آیت سنی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو کبھی کبھی گناہ کر لیتے ہیں، کبھی نماز چھوٹ جائے، کبھی چوری کر لیں، کبھی اور گناہ کر لیں، اس لیے وہ اس قدر روتے ہیں اور لرزتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ گناہوں سے بچتے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے سہمے ہوئے ہیں، لرز رہے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ لوگ کہ خوب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ وقلوبہم، لیکن اس کے باوجود ان کے دل وجلۃ، کانپ رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ انہم الی ربہم راجعون، بے شک انہیں ان کے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس خیال سے وہ لرز جاتے ہیں اور خوب نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں۔
اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ جب آدمی اپنے آپ کو مکمل سمجھ لے تو اس کی رفتار سست ہو جاتی ہے، اور جب وہ جتنی بھی ترقی کر لے اپنے آپ کی ترقی کو ناکافی سمجھے تو وہ محنت کرتا ہے۔ تو جب انسان نیک ہو پھر بھی اپنے آپ کو گناہگار سمجھے تو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے وہ اور محنت اور مشقت کرتا ہے۔ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور یہی لوگ نیکیوں میں سب سے آگے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ایسے لوگوں کے صدقے میں ہم پر بھی کرم فرما دے اور ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ انسان کو جو بھی حکم دیا گیا اس پر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہے، اگر اسے مشکل لگتا ہے تو یہ اس کے اپنے نفس کا قصور ہے، شریعت کا کوئی حکم مشکل نہیں ہے۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ گفتگو کرے گی، یعنی ہم نامہ اعمال میں تمام باتیں لکھ رہے ہیں، جو نامہ اعمال ان کے اعمال کو بتائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب کافروں کا ذکر ہے، بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، گناہگار کافروں کے دل ان تمام باتوں سے غفلت میں ہے۔ غمرہ نشہ، غفلت، وہ ان باتوں کو سنتے ہیں مگر ان کے دل پر ان باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ان کے برعکس یہ لوگ اعمال کرتے ہیں، وہ نیکی کر کے اللہ کے خوف سے روتے ہیں، یہ گناہ کر کے بھی انہیں اللہ کا خوف نہیں آتا۔ ہم لہا عاملون، یعنی جن لوگوں کا ذکر کیا گیا نیک لوگوں کا، لہا عاملون، وہ لوگ جو عمل کرتے اس کے برخلاف یہ گناہگار لوگ عمل کرتے ہیں۔ حتی، یہاں تک کہ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ ہم پکڑ لیتے ہیں ان میں سے مالداروں کو عذاب کے ذریعے، جنہیں ہم نے نعمتیں دی، مترفیہم یعنی جو لوگوں کے درمیان خوشحال ہیں، مالدار ہیں، صحت مند ہیں، صحت بھی نعمت ہے، جوانی بھی نعمت ہے، مال بھی نعمت ہے، زندگی بھی نعمت ہے، ان تمام نعمتوں میں جو مغرور ہو جائے اور رب کی بارگاہ میں نہ جھکے، پھر ایک وقت اس پر اللہ کا غضب آتا ہے۔ اذا ہم یجأرون، اس وقت وہ پکارتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں۔ لا تجأروا اليوم، فرشتے انہیں کہتے ہیں آج مت فریاد کرو، فریاد کرنے اور سدھرنے کا وقت گزر گیا۔ انکم منا لا تنصرون، بے شک ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ قد کانت آیاتی، بے شک میری آیتیں تتلا علیکم، تم پر پڑھی جاتی تھیں، میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھیں۔ فکنتم علی اعقابکم تنکسون، پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے، یعنی ہدایت پر نہیں آتے تھے، تمہارے دل میری آیتیں سن کر بھی نہیں لرزتے تھے۔ مستکبرین، تم تکبر کرتے تھے اور تکبر بھری زندگی گزارتے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی نہ کرنا اور گناہ کرنا باوجود اس کے کہ گناہوں کی سزا دی جاتی ہے، یہ بھی ایک طرح سے تکبر ہے۔ اگر بندے کے دل میں عاجزی ہو اور اللہ کا خوف ہو تو وہ گناہوں سے نادم ہوتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ بِهِ سامرن، اسی طرح تم راتیں گزارتے تھے، سامرن بےہودگی میں، گناہوں میں راتیں گزر جاتی تھی۔ آج ہماری راتیں فلموں میں، ڈراموں میں، ٹی وی اسکرین کے سامنے غیبت کرنے میں، 2-2 بجے تک لوگ جاگتے ہیں گناہ کرتے ہوئے۔
تہجرون، تم حق کو چھوڑ کر رہتے تھے، تہجرون، تم حق پر اور اسلام پر نہ چلتے، گناہوں بھری زندگی گزارتے، اب میرا عذاب آ گیا۔ اگر دنیا میں عذاب بظاہر نہ آئے تو موت ساری لذتوں کو مٹا دیتی ہے، پھر بیماری، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو انسانی عیش و عشرت کو مٹا کر رکھ دیتی ہیں۔ افلم یدبر القول، کیا انہوں نے باتوں پر غور نہ کیا؟ سنتے تو سب ہیں، غور نہیں کرتے۔ ام جاءہم ما لم یأتی آباءہم الاولین، یا ان کے پاس وہ کلام آ گیا جو کلام ان سے پہلے آباء و اجداد کے پاس نہیں آیا تھا، اس لیے وہ انکار کرتے ہیں۔ آج بھی یہ معاملہ ہے کہ اگر شریعت کی بات کوئی پہلی دفعہ سنے، اس کے خاندان میں، اس کے رشتہ داروں میں کسی نے اسے بتایا ہی نہ ہو کہ یہ کرنا گناہ ہے، تو پہلی دفعہ سنتے ہیں تو اکثر لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ شریعت کی بات اگر ہم نے پہلی دفعہ سنی ہے تو ہمارا قصور ہے، قرآن و حدیث تو 1400 سال سے موجود ہیں۔ ام لم یعرفوا رسولہم، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہ پہچانا، فہم لہ منکرون، پس وہ اس نبی کو اجنبی سمجھتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے درمیان زندگی گزاری، ان کے صادق اور امین ہونے کی وہ گواہی دیتے ہیں، پھر یہ کفار مکہ کیوں انکار کرتے ہیں؟ ام یقولون بہ جنہ، کیا یہ کفار یہ کہتے ہیں کہ ان پر جنات کا سایہ ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، بل نہیں، بلکہ جاءہم بالحق، ان کے پاس حق آ گیا، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن اکثر لوگوں کو حق برا لگتا ہے، اچھی بات اکثر لوگوں کو ناپسند ہے۔ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ آج بھی آپ نصیحت کر کے دیکھیں تو صحیح، سامنے والا کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، نصیحت بری لگتی ہے۔ حق جب سامنے آ جائے، کوئی بچہ بھی اگر نصیحت کرے وہ بات صحیح ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے، تو بندے کو جھک جانا چاہیے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے، یہ بڑی ہی آیت کریمہ موجودہ دور میں بہت اس میں نصیحت ہے۔ آج لوگ اسلام کے مطابق خود چینج نہیں ہوتے، اسلام کو اپنے مطابق چینج کرنا چاہتے ہیں۔ اگر رشوت خور ہے تو وہ یہ چاہے گا اور یہ کہے گا، اور آج کل تو یہ باتیں کہی جاتی ہیں۔ اس حالات میں ایک بندہ پھنسا ہوا ہے تو وہ رشوت لے لے، تو حالات ہیں ایسے۔ تو دین اسلام کو اپنے مطابق چینج نہ کیا جائے، بلکہ خود دین اسلام کے مطابق چینج ہو جائیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق شریعت ان کی خواہشات کے مطابق چلے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو زمین و آسمان تباہ ہو جائیں، وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو کچھ اس میں وہ تباہ ہو جائے۔ مراد یہ ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا اسی میں بہتری ہے۔ اگر ہر ایک کی خواہشات کے مطابق شریعت ہو تو ملک کا اور دنیا کا نظام تباہ ہو جائے۔ اور خاص طور پر مشرکین مکہ تو کہتے، کسی کی خواہش تھی کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کوئی کہتا کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، جو یہودی ہیں وہ اس طرح کہتے۔ تو اگر یہ ساری باتوں کے مطابق قرآن نازل ہوتا، اس سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ زمین و آسمان اس کے غضب سے پھٹ جاتے۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم ان کے پاس ایسا کلام لے کر آئے بذکرہم جس میں ان کی عزت ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ فہم عن ذکرہم معرضون،
لیکن وہ اپنی کامیابی اور اپنی ناموری سے، اپنی شہرت سے ہی اعراض کرنے والے ہیں۔ ان ذکرہم، ذکر کے یہاں معنی عزت ہے، شہرت ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس قرآن پر عمل کرنے میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے، مگر یہ قرآن سے اعراض نہیں کر رہے بلکہ اپنی کامیابی سے اعراض کر رہے ہیں۔ ام تسألہم خرجا، کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے، آپ تبلیغ دین پر کوئی ان سے اجرت نہیں مانگتے۔ فخراج ربک خیر، بس آپ کے رب کی طرف سے اجر یہ سب سے بہتر ہے۔ تو آپ جو تبلیغ دین کرتے ہیں مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ تو جب آپ کا کوئی بظاہر فائدہ نہیں ہے، تو جب کوئی آدمی مخلص ہو کر کوئی بات کرے، اس کا اپنا ذاتی کوئی فائدہ نہ ہو، تو دنیا کا یہ اصول ہے چلو اس کی سن لینی چاہیے کہ جب وہ ہمارے فائدے کے لیے بات کر رہا ہے تو سننے میں کیا حرج ہے۔ لیکن کافر حضور کی بات سننے کو تیار نہ تھے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہی اللہ سب سے بہترین روزی دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے کتراتے ہیں، سیدھے راستے سے دور بھاگتے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ دُرٍّ، اور جس مصیبت میں مبتلا ہیں یہ مصیبت ہم دور کر دیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول تو کفار مکہ کے رد میں ہے کہ 7 ایئرز 7 سال سے وہ قحط سالی میں مبتلا تھے۔ فرمایا یہ قحط سالی اگر دور بھی کر دی جائے تو پھر بھی یہ نافرمانی کریں گے، اور اس کا حکم عام ہے۔ جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو خدا یاد آتا ہے، جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو خدا کو بھول جاتا ہے۔ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ضرور وہ احسان فراموشی کریں گے۔ لجو، احسان کو بھول جائیں گے۔ فی طغیانہم یعمہون، اور اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور بے شک ہم نے انہیں عذاب سے پکڑ لیا۔ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، پھر بھی وہ اپنے رب کی بارگاہ میں نہ جھکے۔ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ ہی وہ گر گڑائے۔ کفار مکہ کا ذکر کیا گیا کہ 7 ایئرز گزر گئے، 7 سال گزر گئے، یہ قحط میں مبتلا ہیں، مردار کھا رہے ہیں، مگر پھر بھی اللہ کا خوف ان کے دل میں نہیں آ رہا۔ یہی حال ہم لوگوں کا ہے کہ مصیبتیں آتی ہیں پھر بھی لوگ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے نہیں ہیں، سچی پکی توبہ نہیں کرتے۔ حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، یہاں تک کہ جب ہم ان پر شدید عذاب والا دروازہ کھول دیں گے۔ اذا ہم فیہ مبلسون، اس وقت یہ مایوس ہو جائیں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی تکالیف آتی ہیں، بندہ رب کی طرف رجوع نہیں لاتا، سچی پکی توبہ نہیں کرتا، پھر ایک ایسی مشکل آتی ہے کہ پھر اس میں بندہ مایوس ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، وہی ذات جس نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائی اور دل بنائے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو، شکر تم بہت کم کرتے ہو۔ تمہیں مصیبتیں تو یاد رہتی ہیں مگر اللہ کی نعمتیں یاد نہیں رہتے۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، بعض لوگ تو مصیبتوں میں کفریات تک بک دیتے ہیں، اللہ کی توہین کرتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، وہ ذات جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، پیدا کیا اور زمین میں پھیلا دیا۔ سبحان اللہ، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ شہر کراچی ہے، پھر کراچی کے بعد حیدرآباد،
پھر آپ اگر یہ سفر پاکستان میں کریں، پوری دنیا میں کریں، تو مسلسل آبادی بھی ہے اور پھر مسلسل ویرانی بھی ہے. تو ایک ذہن میں سوال ضرور آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں، چھوٹے چھوٹے دیہات، چھوٹے چھوٹے شہر اتنے دور دور فاصلوں پر آباد ہو گئے. اس طرح زمین آباد ہوئی اور لوگ پھیل گئے. یہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ کسی کو حیدرآباد میں مزہ اور لطف آتا ہے تو کوئی اندرون سندھ اپنی زندگی گزارتا ہے، کسی کا روزگار وہاں سے وابستہ ہے. اس طرح زمین پر لوگ جو ہے پھیلا دیے گئے. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم جہاں کہیں پھیل جاؤ اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، تم جمع کیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے اور وہی تمہیں موت دے گا. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن میں جو تبدیلیاں ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ عظمت کی دلیل ہے. رات اور دن کا نظام ہے، راتیں بڑی ہوتی ہیں پھر راتیں چھوٹی ہوتی جاتی ہیں. افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ بلکہ قالوا، وہ بولے، مثل ما قال الاولون، انہوں نے وہی بات کہی جو ان سے پہلے لوگوں نے کہی تھی. قالوا، وہ بولے، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، انا لمبعوثون، کیا بے شک ہم ضرور دوبارہ اٹھائے جائیں گے. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، یہ کافر کہتے ہیں بے شک یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد سے لیا گیا اس سے پہلے بھی. ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لمن الارض، زمین کس کے لیے ہے، ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کس کا ہے اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. سیقولون للہ، ان قریب وہ کہیں گے سب کچھ اللہ کا ہے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، افلا تذکرون، پھر تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، من رب السماوات السبع، ساتوں آسمان کا رب کون ہے، وہ رب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا رب کون ہے. سیقولون للہ، وہ کہیں گے کہ سب کا مالک اللہ ہی ہے، سب کچھ اللہ ہی کا ہے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، افلا تتقون، پھر تم کیوں نہیں ڈرتے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت کس کے دست قدرت میں ہے. وہو یجیر، وہی سب کو پناہ دیتا ہے. ولا یجار علیہ، اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا. مراد یہ ہے کہ جب وہ کسی پر غضب نازل کرے تو کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ وہ ذات کون ہے، وہ کون سی ذات ہے. سیقولون للہ، ان قریب وہ کہیں گے یہ ساری طاقتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، فانا تسحرون، پھر کاہے کے جادو میں تم مبتلا ہوتے ہو، یعنی کس نے تم پر جادو کر دیا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان باتوں کو سمجھتے کیوں نہیں ہو، سب کچھ سمجھنے کے باوجود اپنے آپ کو ہلاک کیوں کر رہے ہو. بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے. وانہم لکاذبون، اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں. متخذ اللہ من ولد، اللہ نے اولاد نہ رکھی، اللہ اولاد سے پاک ہے. وما کان معہ من الہ، اور اس کے ساتھ کوئی اور خدا بھی نہیں ہے. اذا لذهب كل الہ بما خلق، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے جاتا. یعنی دنیا کا نظام جو چل رہا ہے اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی مالک ہے، ایک ہی خدا ہے. وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اگر کئی خدا ہوتے تو ایک دوسرے پر وہ
غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے جو کافر بناتے ہیں. عالم الغیب والشہادت، غیب اور شہادت کا جاننے والا ہے. فتعالی عما یشرکون، رب العالمین ان تمام باتوں سے بلند و بالا ہے جو وہ شرک کرتے ہیں اور شریک ٹھہراتے ہیں. رب العالمین نور قرآن پاک سے ہم سب کو منور فرمائے. ارشاد فرمایا قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ربی، اے محبوب آپ عرض کیجئے اے میرے رب، اما ترینی ما یوعدون، اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جس کا وعدہ کافروں سے کیا جاتا ہے. ربی، اے میرے رب، فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو مجھے تو ظالم قوم میں نہ کرنا. نبی معصوم ہیں اور اللہ کے عذاب سے وہ محفوظ ہیں. اللہ کے عذاب کی ہیبت اور اللہ کے عذاب سے جو خوف ہونا چاہیے، اس میں یہ تعلیم ہے کہ جو سید الانبیاء ہیں، امام المعصومین ہیں، انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کریں. ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کے عذاب سے بچنے کی دعائیں کریں اور اس کے عذاب سے ڈریں. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ان کافروں سے جو ہم وعدہ کر رہے ہیں، یہ وعدے والا عذاب ہم آپ کو دکھانے پر ضرور قادر ہیں. یہ عذاب ہم چاہیں تو آ سکتا ہے، اور یہ ڈھیل کے لمحات اس لیے ہیں تاکہ جن کے نصیب میں ہدایت ہے وہ ہدایت پذیر ہو جائیں، اور جن کی اولاد کے لیے ہدایت لکھ دی گئی ہے ان کے ہاں اولاد ہو جائے، تاکہ جن کے نصیب میں ایمان ہے وہ دنیا میں آ جائیں. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کو اس چیز سے دور کریں جو سب سے اچھی ہے. یعنی گندگی کو گندگی سے دور نہیں کیا جا سکتا. برے اخلاق کا جواب برے اخلاق نہیں، بلکہ برے اخلاق کا جواب اچھے اخلاق ہیں. بے حیائی اور گناہوں کو دور کرنے کے لیے نیکی کو پیدا کیا جائے. جو شخص اپنے باطن سے گندگیوں کو دور کرنا چاہتا ہے تو وہ نیکی کو اختیار کرے. نیکی کی برکت سے اس کا باطن پاک و ستھرا ہو جائے گا. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کو اس چیز سے دور کیجئے جو سب سے اچھی ہے. نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں ان تمام کاموں کو جو کافر کرتے ہیں. وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے محبوب آپ فرمائیے، آپ عرض کیجئے، اے میرے رب، میں شیطانی وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. آپ تو معصوم ہیں اور آپ کی تو وہ شان ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، جس بھی انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو شیطان کے یہاں بھی ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. وہ شیطان اس انسان پر مسلط کیا جاتا ہے اور وہ اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے. اس سرکش جن کا مشن یہ ہے کہ انسان کو بہکائے. تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ابلیس لعین شیطان نے آپ پر بھی کوئی اپنا چیلا
مسلط کرنے کی کوشش کی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، مگر اللہ تعالی نے کرم فرمایا، اس کو میں نے مسلمان کر لیا، اب وہ بھی مجھے نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ سرکار کی تو یہ شان ہے کہ شیطان بہکانے آئے، یعنی شیطان سے مراد وہ ابلیس لعین بڑا شیطان نہیں، بلکہ جو اس کا چیلا ہے، جو اس کی اولاد ہے، اس میں سے وہ بہکانے کے لیے آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی اور مسلمان کر لیا۔ تو ہماری تعلیم کے لیے ہے، اے محبوب آپ اس طرح عرض کریں، اے میرے رب تو مجھے شیطانی وسوسوں سے اپنی پناہ عطا فرما، وَأَعُوذُ بِكَ، اور اے پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ربی اے میرے رب، اَن يَحْضُرُونَ، جس وقت یہ شیطان میرے پاس حاضر ہوں اس وقت میں تیرا کرم مانگتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 97 اور آیت نمبر 98۔ اس کو یاد رکھ لیجئے، سورۃ المومنون کی اکثر دعاؤں میں جو اس کا پڑھنے کا عادی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے گا۔ تو جو نیک بننے کا متمنی ہے اور خیال یہ کہ شیطان بہکا دیتا ہے تو اسے ان آیتوں کو یاد کرنا چاہیے اور اس کو بکثرت پڑھنا چاہیے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان کافروں، ان گناہگاروں میں سے کسی کو موت آئے گی، قال، وہ کہے گا، رب ارجعون، اے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے۔ ساری زندگی گناہ کرتا رہا، اب مرتے وقت کہے گا، اے پروردگار تھوڑی مہلت دے دے، اب میں نیک بن جاؤں گا۔ لعلی اعمل صالحا، شاید میں اچھے عمل کر لوں، فیما ترکت، اس دنیا میں جس دنیا کو میں چھوڑ آیا۔ جو مر گیا وہ مرنے کے بعد یہ تمنا کرے گا، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، جو کرنا ہے اسی زندگی میں کر لو، بعد میں واپسی نہیں ہو سکے گی۔ انہا کلمۃ ہوا قائلہا، یہ ایک ایسا جملہ ہے، یہ ایک ایسی گفتگو ہے، یہ ایسا کلام ہے، ہوا قائلہا، جسے وہ کہتے ہیں۔ یہ تمنا کریں گے مگر یہ تمنا پوری کبھی نہیں ہوگی۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور ان کے پیچھے برزخ ہے، عالم برزخ ہے۔ برزخ کے معنی مرنے سے لے کر قیامت کے دن اٹھنے تک جو عالم ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ چاہے وہ انسان قبر میں ہو، چاہے دریا میں گر کر مر جائے، چاہے اسے جلا دیا جائے، چاہے وہ شیر کے پیٹ میں ہو، درندے کے پیٹ میں ہو، اس دنیا سے انسان نکل کر عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ برزخ کے لفظی معنی ہے پردہ۔ تو یہ ایک ایسا عالم ہے جس میں ہماری آنکھوں پر پردہ ہے۔ ہم مردے کو دیکھ رہے ہیں، لاش اس طرح پڑی ہوئی ہے، بظاہر اس پر کوئی عذاب ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن اگر گناہگار ہے تو اس پر عذاب ہو رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ اِلَى یوم یبعثون، اس قیامت کے دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے، یہ عالم برزخ جاری و ساری رہے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب سور پھونکی جائے گی۔ آج جن رشتہ داروں کی خاطر گناہ کرتے ہیں، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اس قیامت کے دن آپس کی رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، کوئی رشتہ کام نہ آئے گا، بلکہ کوئی رشتہ دار کسی کے پاس کھڑے رہنے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی ایک نیکی نہیں دے گا، کوئی ایک گناہ لینے کو تیار نہ ہوگا۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے سے سوال نہ کریں گے، کیونکہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا حال نہیں پوچھے گا، خود غرضی کا عالم ہوگا۔
پھر کل بروز قیامت نامہ اعمال تو لے جائیں گے. یہ وہ منظر ہوگا کہ لوگوں کی چیخیں بلند ہو جائیں گی. ہر شخص کانپ رہا ہوگا کہ میرے اعمال کا کیا ہوگا. لیکن اللہ کے نیک بندے جن سے اللہ راضی ہوگا ان پر گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی، اور وہ عرش الہی کے سائے تلے اللہ کے دیدار سے مشرف ہوں گے. فمن ثقلت موازینہ، بس جن کے نامۂ اعمال میں نیکیوں کا وزن بھاری ہوگا، فاولئک هم المفلحون، بس یہی لوگ کامیاب ہوں گے. ومن خفت موازینہ، جنہوں نے ساری زندگی گناہوں میں بسر کی ہوگی اور جن کے نامۂ اعمال میں نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، بس یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو نقصان میں ڈالا، خود گناہ کر کے اپنے آپ کو تباہ کیا. فی جہنم خالدون، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اگر ایمان برباد ہو گیا تو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا، اور اگر ایمان سلامت رہ گیا اور اللہ ناراض ہے، گناہگار شخص ہے، اسے جہنم میں ڈالا گیا تو مدتوں اسے جہنم میں رہنا ہوگا. جہنم کی آگ کیسی شدید ہے. فرمایا تلفح وجوہہم النار، ان کے چہروں کو آگ جلا دے گی، بھون ڈالے گی. اور فرمایا وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور وہ اس جہنم کی آگ میں منہ کو اوپر کی طرف چڑھائے ہوئے ہوں گے. عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام ترمذی علیہ رحمہ نے اس بات کو لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جب جہنمی جائیں گے تو آگ ان کے چہرے کو ایسا بھون ڈالے گی کہ اوپر کا ہونٹ یہ سکڑ کر اور چڑھ کر یہ نفس سر تک پہنچ جائے گا، اور نیچے کا ہونٹ یہ لٹک کر ناف تک آ جائے گا، اور ان کے دانت باہر نکل آئیں گے، اور یہ بڑے لمبے چوڑے ہو جائیں گے، اور بڑی خوفناک و بھیانک ان کی شکلیں بن جائیں گی. اور یہ صرف ایک دفعہ نہیں ہوگا، بار بار ہوگا، اور ہر مرتبہ انہیں جہنم کی آگ جلائے گی. ان کی کھال دوبارہ پیدا ہوگی، پھر جل جائیں گے، اور ہر مرتبہ عذاب وہ بڑھتا ہی جائے گا. الم تکن آیاتی تتلا علیکم، ان سے کہا جائے گا کیا میری آیتیں تم پر نہ پڑھی جاتی تھیں؟ کیا تم نے میری آیتیں نہ سنی؟ تم نے گناہوں بھری زندگی کیوں گزاری؟ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، پس تم ان آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور نیکی کی طرف نہیں آتے تھے. قالوا، وہ گناہگار جہنمی کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، سب کچھ ہم نے سنا تھا مگر ہم نے عمل نہیں کیا. غلبت علینا شقوتنا، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، ہم گمراہ قوم تھے، دنیا نے ہمیں گمراہ کر دیا. ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے باہر نکال. فَإِنْ عُدْنَا، اور دنیا میں بھیج دے، پھر اگر ہم دوبارہ گناہ کریں، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، پر بے شک اس وقت ضرور ہم ظالم ہوں گے، اب ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے، دوبارہ دنیا میں بھیج دے. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی جہنم میں خائب و خاسر اور دھتکارے ہوئے پڑے رہو. وَلَا تُكَلِّمُونَ، اور مجھ سے بات نہ کرو. حضرت امام ترمذی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جہنمی 40 سال تک چیخیں گے، چلائیں گے اور گدھے کی طرح آوازیں نکالیں گے. داروغہ جہنم حضرت مالک کو پکاریں گے. حضرت مالک 40 سال کے بعد جواب دیں گے
اور ان سے کہیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو، اللہ کی جناب میں عرض کرو۔ پھر جہنمی اتنا چیخیں گے، اتنا چلائیں گے، اور فرمایا دنیا میں جتنا عرصہ وہ رہے ہوں گے، مثلا کسی کی عمر 70 سال ہے تو اس سے دگنی عمر یعنی 140 سال تک وہ اللہ کو پکارے گا، چیخے گا، چلائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے جو فرمائے گا وہ سورۃ المومنون آیت نمبر 108 میں بیان کیا گیا کہ اسی جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اب اس کے بعد جہنمیوں کو بات کرنے کی اجازت نہ ہوگی، یہ گدھے کی طرح چلاتے ہوں گے، ہر لمحے آگ کا عذاب بڑھتا ہی جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے اور جہنم میں جانے والے کام کرنے سے بھی محفوظ فرمائے۔ انہو کان فریق من عبادی، بے شک میرے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا، یقولون، وہ کہتے تھے، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو ہی سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا سارے ہی میرے بندے گناہگار نہیں ہیں، اگر دنیا اور شیطان اور نفس ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی بچ ہی نہیں سکتا تو پھر میرے نیک بندے اسی دنیا میں تو رہے ہیں، جنہیں دنیا کی کوئی چیز گناہوں کی طرف راغب نہیں کر سکتی۔ دنیا میں رہنے والے، انہی لوگوں کے درمیان زندگی گزارنے والے، ان کی نگاہیں بھی پاک، ان کی سوچ بھی پاک، ان کے دل بھی پاک، ان کی راتیں اللہ کی عبادت میں روتے ہوئے گزر رہی ہیں، تو وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں۔ عمل کرنے کا آدمی عزم کر لے تو ساری راہیں اس کے لیے آسان ہیں۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، پھر تم نے ان نیک بندوں کا مذاق اڑایا۔ آج بھی یہ ہے، آج لوگ گناہوں میں پڑے ہیں، اور کوئی خاتون اگر پردہ کرے، کوئی نوجوان حضور کی سنت اپنے چہرے پر سجا لے، کوئی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے، تو یہ ظالم معاشرہ، یہ گناہگار لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، پھر تم نے ان نیک لوگوں کا مذاق اڑایا۔ حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، یہاں تک کہ اس مذاق اڑانے نے تمہیں میرے ذکر سے غافل کر دیا، تم اپنے عیش و عشرت میں مشغول رہے اور مومنوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے، نیک لوگوں پر تم آوازیں کسا کرتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، اس خاتون کے لیے بشارت ہے کہ سارا معاشرہ اس کا مخالف ہے، مگر اس کا ایک ہی کلام ہے کہ ساری دنیا اگر مخالف ہو جائے، میں اپنے رب اور اپنے محبوب کی نافرمانی نہیں کروں گی۔ اس نوجوان کے لیے یا اس مرد کے لیے بشارتیں ہیں کہ جو لوگوں کے طعنے برداشت کر کے بھی حضور کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، بے شک آج میں ان نیک لوگوں کو ان کے صبر کا صلہ دوں گا۔ انہم ہم الفائزون، بے شک یہی نیک لوگ کامیاب ہوں گے۔ قولا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے کافروں، اے گناہ گارو، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم زمین میں کتنے سال رہے ہو ذرا بتاؤ۔ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہے۔ قیامت کی ہولناکی اور قیامت کا عذاب اس قدر شدید ہوگا کہ یہ دنیا میں رہنے کی مدت کو بہت تھوڑا سمجھیں گے، اور سمجھیں گے ایک دن رہے یا اس سے بھی کم، اور وہ دنیا کی عیاشیوں کو بھول جائیں گے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر کوئی ساری زندگی عیش و عشرت کرتا رہے، اللہ ناراض ہو جائے اور اسے جہنم میں ڈالا جائے،
جب پہلا غوطہ جہنم میں اسے دیا جائے گا اور ایک لمحے کے بعد اسے جب پوچھا جائے گا بتاؤ دنیا میں تم کیسے رہے، تو جہنم کی تکلیف ایسی شدید ہے کہ دنیا کے سارے عیش بھول جائے گا اور وہ کہے گا پروردگار زندگی میں کبھی میں نے سکون نہیں دیکھا۔ اور اگر کوئی نیک شخص ہے ساری زندگی وہ تکالیف برداشت کرتا رہا، جب اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا تو جنت کی ہوا کا ایک جھونکا جب اسے جسم پر لگے گا تو وہ کہے گا پروردگار میری تو ساری تکلیفیں مجھے یاد ہی نہ رہی، میں نے تو آج تک کبھی کوئی تکلیف برداشت ہی نہیں کی۔ کافر پہلے تو یہ کہیں گے ایک دن یا ایک دن سے کم، پھر خیال کریں گے کہ ہمیں معلوم نہیں چل رہا کہ ہم دنیا میں کتنا رہے۔ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، وہ کہیں گے پروردگار گنتی شمار کرنے والے فرشتوں سے تو پوچھ لے، ہمیں نہیں معلوم۔ قَالَ، اب جو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ دلوں کو ہلا دینے والی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا إِلَّا بِزْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، تم آخرت کے مقابلے میں دنیا میں تو بہت تھوڑا عرصہ رہے ہو۔ کہاں قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا، اور کہاں 50 سالہ یا 60 سالہ زندگی، تم دنیا میں تو بہت تھوڑا رہے ہو۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم اس بات کو جان لیتے کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، اس مختصر زندگی کی خاطر آخرت کو تم تباہ نہ کرتے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور بے شک تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تم جو نیکی کر رہے ہو وہ بھی لکھ رہے ہیں، جو گناہ کر رہے ہو اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بس اللہ بلند و بالا ہے جو حقیقی بادشاہ ہے، سچا ہے۔ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ رب العرش الکریم، عرش کریم کا رب ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی پوجا کرے، یعنی جھوٹا معبود بنا لے، شرک کرے، پوجا کرے، لا برہان لہ بہ، حالانکہ اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں، فإنما حسابہ عند ربہ، بس اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ ضرور اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے شرک کیوں کیا، بت پرستی کیوں کی، کسی کو خدا الہ معبود کیوں سمجھا اللہ کو چھوڑ کر۔ انہ لا یفلح الکافرون، بے شک کافر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وقل رب اغفر، اے محبوب آپ عرض کیجئے اے میرے رب اغفر، تو معاف فرما، وارحم، اور تو رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اے مالک و مولا یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرما۔ سورۃ المومنون کا اختتام ہوا، مکمل ہوئی۔